قال الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة. وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي بعدها، وفي رواية فقال في الثالثة والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني يا رسول الله. فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تستوي، وفي رواية تعتدل، وفي أخرى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفي رواية تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ومن انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك. ورواه مسلم وابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ واحمد وغیرہ. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی نعمت اسی ایک اللہ کی جانب سے ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور ہم امتیوں کو عبادت کا طریقہ سکھایا، پابند کیا کہ ہم ان کے طریقے پر اللہ کی عبادت کریں تاکہ ہماری عبادتیں قبول ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد 24 صفر 1443 ہجری مطابق 1 اکتوبر 2021 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے نماز پڑھی لیکن نہیں ہوئی، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ نماز پڑھ کر بھی نہیں پڑھی. موضوع بڑا اہم ہے اور موضوع کا تعلق نماز سے، صلاۃ. آپ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، واجب ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جو ہم روز زندگی میں کرتے ہیں 5 وقتہ، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے. اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، اور عبادت کئی طریقے سے اللہ کی جاتی ہے. رمضان کے روزے یہ بھی عبادت،
بیت اللہ کا حج، عمرہ، تلاوت، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری عبادتیں ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اور تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہی الہ ہے۔ کلمہ ہی ہے ہمارا لا الہ الا اللہ، کہ جس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو پھر عبادت اسی کی کرنی چاہیے۔ عبادتوں میں بڑی عبادت جو ڈیلی زندگی میں کی جانی چاہیے ہوتی ہے وہ نماز، جو پہلے اللہ نے 50 فرض کی تھی، پھر بعد میں 45 کم کر دی، جیسا کہ معلوم ہے واقعہ معراج، اللہ کا کرم ہوا اس امت پر، پڑھنی 5 ہے اور اجر 50 کا ہے۔ اب دیکھیے مسلمان پڑھتے ہیں، ابھی ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی، نماز پڑھتے ہیں بچے، نوجوان، بڑے، بوڑھے، عورتیں، پڑھے لکھے، ان پڑھ، سب پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں یہ نماز کوئی جمعہ پڑھتے ہیں، کوئی عید پڑھتے ہیں، کوئی روزانہ 2-3 پڑھ لیتے ہیں، اور وہ خوش نصیب اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، اور وہی صحیح بندے ہیں، مومن بندے ہیں جو 5 پڑھتے ہیں، کیونکہ پڑھنا 5 ہے، 3 نہیں، 3 کیسے؟ فرض 5 ہے تو 3 کیسے؟ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی آپ پر واجب ہے تو آپ کو سیلری ملے گی، آپ 5 گھنٹے کر کے آفس سے گھر نہیں آتے، آپ لوگ تو اوور ٹائم کر کے آتے ہیں تاکہ تھوڑے پیسے اور زیادہ مل جائیں۔ فرض اللہ نے 5 کیے ہیں تو 3 کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ 4 کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اور روزانہ 5 پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنی نہیں ہے نماز، یہ الگ موضوع ہے۔ اب مسئلہ دیکھیے، بڑی عجیب بات ہے، جو خطبے کا موضوع جو ہے، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز نہیں ہوتی ان کی، پڑھی لیکن نہیں پڑھی، یوں کہیں آپ اردو میں، پڑھی لیکن نہیں پڑھی۔ کیا مطلب پڑھی لیکن نہیں پڑھی؟ جیسے مطلوب تھی نماز ویسے نہیں پڑھی، جیسے پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں غلطیاں ہوئی۔ غلطیاں کیوں ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ تعلیم نہیں ہے۔ اتنی بڑی عبادت، ذرا دیکھیے، تعجب ہوتا ہے، اس پر خطبہ دینا پڑے، اس کا ترجمہ کرنا پڑے، اور یہ بتانا پڑے کہ بھائی نماز ایسے پڑھنی چاہیے۔ یہ تو بچپن میں جیسے ABCD ہوتی ہے نا، بچوں کو انگریزی میں سکھاتے ہیں، تو پہلی کلاس میں بچوں کو نماز کا طریقہ سکھانا چاہیے، وضو اور نماز۔ بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، بچہ ڈاکٹر بن گیا، بچہ انجینئر بن گیا، بچہ پتہ نہیں کیا کیا بن گیا، بچوں کے بچے ہو گئے، بچہ دادا بن گیا، نانا بن گیا، بوڑھا ہو گیا، نماز نہیں پڑھنا آتا، نماز میں غلطی ہے، بڑی بڑی غلطیاں۔ دیکھیے عبادت کی غلطیاں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، 3 آپ 3 قسم میں غلطیوں کو، پہلے تو غلطی کرنی نہیں چاہیے۔ غلطیاں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ایسی غلطیاں جس سے وہ عبادت ویلڈ ہی نہیں ہوتی ہے، صحیح ہی نہیں ہوتی ہے، یا یوں کہ قبول نہیں ہوتی نہیں، ویلڈ نہیں ہوئی نہیں، اور وہی ہے آج کا موضوع، نماز پڑھی لیکن نہیں پڑھی، ہوئی نہیں۔ دوسری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں عبادت میں کہ جس کا آپ کو کفارہ دینا پڑے، جیسے عمرہ ہے، حج ہے، نماز ہے۔ نماز میں غلطی بعض ایسی ہوتی ہے جس سے آپ کو سجدے سہو کرنا پڑتا ہے۔ عمرہ یا حج وغیرہ میں کیا ہے؟ دم دینا بولتے ہیں اس کو، احرام وغیرہ۔ تیسری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے جو ہے پورا نہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے، نہ دم دینا پڑتا، لیکن غلطی ہوئی ہے، یعنی اکمل درجے سے بہتر طریقے سے وہ عبادت انجام نہیں ہوئی، اس میں یہ کمی ہوئی ہے، کمی ہونا۔ تو انسان کوشش کرے کہ اپنی عبادت کو ہر قسم کی غلطی سے بچائے، ایسی غلطی بھی نہ کرے عبادت میں جس سے عبادت ہو ہی نہ، ویلڈ نہ ہو، صحیح نہ ہو، اور ایسی غلطیاں بھی نہ کرے کہ جس سے دم دینا پڑے یا سجدے سہو کرنا پڑے، ایسی غلطیاں بھی نہ کرے کہ جس سے کمی واقع ہو عبادت میں، بلکہ اکمل درجے پر احسن طریقے سے
بہتر طریقے سے عبادت کو انجام دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچپن میں مسلمانوں کو، یہ بچے ہیں دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کو وضو اور نماز صحیح طریقے سے سکھائی جائے۔ اب صحیح طریقے سے سکھانے کے لیے صحیح استاد چاہیے۔ اگر استاد خود غلط پڑھتے ہیں یا غلط وضو کرتے ہیں تو بچوں کو غلط سکھائیں گے، اور یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ عبادتوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے سکھایا آپ کو، ہم کو، ہمارے بچوں کو، وہ خود نہیں جانتے ہیں صحیح عبادت۔ اسی لیے اچھا استاد ضروری ہے تاکہ تعلیم صحیح ہو، ورنہ پھر 1+1=3 سکھا دے گا بچہ، 3 سیکھے گا، ہمیشہ وہی سیکھے گا۔ یہ اس طرح خاص توجہ ہے۔ نماز میں آج جو بات بتائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا۔ ابھی میں نے ایک حدیث سنائی آپ کو جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد اور کیا کہتے ہیں اس کو، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، ان تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کو طالب علم اگر ہوں، علماء جانتے ہیں، اس کو حدیث مسیء الصلاۃ کہتے ہیں، اس کا نام ہے حدیث کا۔ جیسے ایک حدیث کا نام ہے نا حدیث جبریل، جس میں اسلام، ایمان اور احسان بتایا گیا ہے، ویسے اس حدیث کا نام ہے حدیث مسیء الصلاۃ۔ اس میں ایک واقعہ ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آ کر نماز پڑھا۔ یہ واقعہ مشہور ہے بخاری کا، مدرسوں کے طلباء کو سب کو معلوم ہے یہ واقعہ، شاید آپ بھی سن چکے ہوں گے اہل علم، اگر آپ علماء کو سنتے ہوں اور سمجھے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود راوی ہے اس واقعے کے۔ ایک آدمی مسجد میں آیا، آ کر اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر اس نے سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور جواب دے کر فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، پھر اس نے پڑھی، پھر آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سلام کیا، نبی علیہ السلام نے وعلیکم السلام کہا جاؤ پڑھو نماز، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر تیسری مرتبہ، یہ 2 مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ بھی ایسے ہوا، وہ گیا نماز پڑھا، پھر آیا، پھر سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اس کی نماز، اس نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس نے اللہ اکبر کہا، اس نے قیام کیا، اس نے رکوع کیا، اس نے سجدے کیے، اس نے تلاوت کی، اس نے رکوع اور سجدوں کی دعائیں پڑھی، اس نے سلام بھی پھیرا، اس کو تو ہوتا ہے نا نماز۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے رجع، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ، اے رجع جاؤ، فصلی نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی لیے میں نے کہا موضوع یہ ہے کہ نماز پڑھی لیکن نہیں پڑھی۔ کیا مسئلہ ہوا؟ واقعہ پورا سن۔ کیا ایسی غلطی اس انسان نے کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پڑھی تھی نماز، جبکہ وہ پڑھ کر آ رہا، اس کا مطلب نہیں ہوئی نماز، صحیح ہے نا؟ بڑا مسئلہ ہے۔ حدیث پوری سنیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں حدیث شریف کو، جس میں اسحاق بن منصور، عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ، سعید بن ابی سعید المقبری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رجلا دخل المسجد، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد، وہ آدمی مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ فصلی، ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے نماز پڑھی، 2 رکعت تقریباً 2 رکعت اس نے نماز، ثم جاء فسلم علیہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر سلام کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وعلیک السلام، جواب دیتے کہ آپ پر بھی سلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی،
جاؤ جا کر پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو گیا، پھر نماز پڑھی اس نے، پھر آیا، ثم جاء فسلم علیہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سلام کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا، اس کے بعد پھر فرمایا فرجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فقال فی الثانیہ وفی التي بعدها، دو مرتبہ ایسی ہوا، تیسری مرتبہ بھی ایسی ہوا، اس کے بعد وہ آ کر کیا کہتا ہے، والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا، سچا نبی بنا کر بھیجا، مجھے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں آتا ہے، جو آپ نے دیکھا ایسی ہی پڑھتا ہوں نماز۔ سبحان اللہ، اس کے علاوہ مجھے نہیں آتا ہے، اچھا یہی میرا طریقہ ہے نماز۔ فعلمنی یا رسول اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے سکھائیے نماز، مجھے تعلیم دیجیے نماز کی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کر لو اچھی طریقے سے وضو کرو، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز کا وقت ہو جائے، ارادہ ہو، جا کر اچھی طریقے سے کیا کرو، وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو، پھر اللہ اکبر کا ہو، تکبیرۃ الاحرام، پھر جو قرآن تم کو یاد ہے وہ پڑھو، اور ایک روایت پہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو تمہیں قرآن یاد ہو، جو آیتیں جو سورتیں ہیں اس کو پڑھو، پھر رکوع کرو، یہاں تک کہ مطمئن رہو تم اپنے رکوع میں، اطمینان سے رکوع کرو، جلدی نہیں، فاسٹ نہیں، اطمینان سے رکوع کرو، پھر اپنے سر کو اٹھاؤ، کس سے؟ رکوع سے۔ ہم حدیث کو سمجھ رہے ہیں، ہم حدیث پڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں، اپنے سر کو اٹھاؤ، حتی تستویہ، وفی روایت اعتدل قائم، یہاں تک کہ تم اچھا کھڑے ہو جاؤ، مکمل کھڑے ہو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، تستویہ سیدھے، تعتدلہ وہی معنی ہے، الفاظ الگ ہے، بعض روایت میں تستویہ ہے یا بخاری کی، اور ایک روایت میں ہے تعتدلہ، اچھے طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، کب؟ رکوع سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اور ایک روایت میں تطمئن قائما ثم اسجد، پھر سجدے میں جاؤ، یہاں سے اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھو، اطمینان سے بیٹھو، پھر سجدہ کرو دوسرا، اطمینان سے سجدہ کرو، پھر کھڑے ہو جاؤ اطمینان سے، پھر اپنی باقی پوری نماز میں ایسے ہی کرو۔ اگر تم نے ایسے کیا تو تمہاری نماز پوری ہو جائے گی اور نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اگر ایسے نہیں کیا تو نماز میں کمی ہوگی۔ یہ ہے حدیث اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ حدیث میں یہ مسئلہ سمجھ میں آیا، اصل جو پوائنٹ ہے طمانینہ جس کو کہتے ہیں، اور اہل علم کہتے ہیں کہ اطمینان سے اس نے نماز کے کاموں کو انجام نہیں دیا، جلدی جلدی پڑھی تھی اس نے نماز، رکوع میں جلدی، رکوع سے سر اٹھایا جلدی، سر اٹھا کے فوراً چلا گیا سجدے میں جلدی، سجدہ اطمینان سے دو سجدوں کے درمیان جلدی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت اس کو سکھائی پوری، یا ایسے کرو اطمینان سے۔ حدیث شروع ہوئی کہاں سے؟ جب تم نماز کی نیت کرو تو وضو کرو مکمل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو تو نہیں دیکھا تھا، تو وضو باہر کر کے آئے تھے نا، تو پھر نماز کی تعلیم کی جگہ وضو کی تعلیم کیوں آئی؟ علماء نے اس کا جواب دیا، جو شخص نماز میں غلطی کرتا ہے تو زیادہ پاسبلٹی ہے، زیادہ امکان ہے کہ اس کے وضو میں بھی غلطیاں ہوں گی۔ جو نماز کو احسن طریقے سے نہ ادا کرے صحیح طریقے سے، تو ہو سکتا ہے وضو بھی صحیح طریقے سے ادا نہ کرے۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی، فرمایا کہ وضو اچھی طریقے سے کرو۔ آپ دیکھیے وضو میں بھی غلطیاں ہیں، ایک دو غلطیوں کو میں بتاتا چلوں آپ کو۔ یہاں سے یہاں تک ہاتھ جو وضو میں دھونا ہے، کتنی بار دھونا ہے حامد بھائی؟ 6 مرتبہ دھوتے ہیں لوگ۔ وہ کیسے؟ یہاں سے یہاں تک ایک مرتبہ دھو لیے، دوسری مرتبہ
دھو لیے، تیسری مرتبہ دھو لیے، یا پہلی مرتبہ دھوئے اس کے بعد پانی لے کر ایسے پھر کرتے ہیں، پھر پانی یہاں ایسے بہاتے ہیں، یہ کون سا بہانا ہے؟ یہ تو وضو میں نہیں ہے. یہاں سے یہاں تک کوہنی سمیت آپ کو 3 مرتبہ، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونا ہے بس. دھونے کے بعد پھر ایسے کیسے کرنا؟ سر کا مسا پیشانی سے شروع ہوتا ہے، لوگ چما دے کر شروع کرتے ہیں یا ناک سے شروع کرتے ہیں ایسے. دیکھا ہوگا یہ کیا ہے بھائی؟ بوسا، انگلیوں کو بوسا دینا. بوسا حجر اسود کا ہے عمرے میں، احرام میں. یہ کون سا بوسا ہے؟ انگلیوں کو سر کے مسے. اور سر کا مسا سر سے شروع ہوتا ہے، آپ ناک سے کیسے شروع کر رہے ہیں؟ ہونٹوں سے شروع کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی گردن کا مسا ہوتا ہے جو کہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے. بہرحال چلیے، وضو اچھی طریقے سے آپ کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جلد بازی جو عام طور پر ہوتی ہے نہیں ہونا چاہیے. اطمینان. دیکھیں پیارے رسول کیا فرما رہے ہیں، جب تم اچھا قبلہ رخ ہو اللہ اکبر کہو، شروع ہوئی نا حدیث، اللہ اکبر کہنے کے بعد کھڑے رہو اطمینان سے، رکوع کرو. ظاہر بات ہے قیام ہوگا، اس میں حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ کیا کیا پڑھنا ہے. دوسری حدیث میں موجود ہے سورہ فاتحہ، اعظم سورہ یا کچھ آیتیں وغیرہ پڑھنی ہے، وہ تو پتہ ہے. پھر ہاتھ کیسے اٹھانا ہے، یہ سب اس حدیث میں نہیں ہے. دوسری روایتیں موجود ہیں جہاں صفت الصلاۃ بیان کی گئی کہ ہاتھ آپ یا تو کندھوں کے برابر اٹھائیں یا کانوں تک اٹھائیں. لیکن بعض لوگ اٹھاتے بھی غلط ہیں، بعض لوگ کان پکڑتے بھی ہیں، پکڑنے کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے. بعض لوگ الٹا بھی کرتے ہیں ہاتھوں کو، بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں اسے. جبکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ ایسے ہونے چاہیے قبلے کی طرف. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. چلیے اس کے بعد پھر ہاتھ باندھنا. بہرحال بعض لوگ ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ مسئلے ہیں. حدیث میں نبی علیہ السلام نے کہاں ہاتھ باندھا ہے، پڑھیے، تحقیق کیجیے، پتہ کیجیے، وہاں پر ہاتھ باندھ دیا. لیکن اگر کوئی یہ کہ کبھی باندھا، کبھی چھوڑا، کبھی سینے پہ باندھا، کبھی پیٹ پر باندھا، کبھی ناک کے نیچے باندھا، کبھی ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھا، یہ لوگ کہتے ہیں. آپ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھا کر دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ اکبر فرمایا تو ہاتھوں کو کہاں باندھا. بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں دل پر، سودان وغیرہ کے لوگ یہاں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل یہاں ہوتا ہے، الا بذکر اللہ، پتہ نہیں کہاں سے کوئی صاحب کا استدلال کر دیا. بہرحال یہ اپنی جگہ مسئلہ. اس حدیث میں جو آج کے خطبے میں بیان کی گئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا جو ابھی آپ کے سامنے گئی. یہ دوسری احادیث میں موجود ہے. رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع. بہت سارے لوگ جلدی رکوع کرتے ہیں، پتہ نہیں کس بات کی جلدی ہوتی ہے. شیخ کہہ رہے تھے، امام صاحب خطیب صاحب بتا رہے تھے، دنیاوی کاموں میں یہ جلد بازی نظر نہیں آتی ہے. اپنی باری کا باقاعدہ انتظار کرتے ہیں، چاہے وہ ہاسپٹل کلینک میں ہو یا البیت میں ہو یا کسی اور جگہ ہو، پورا انتظار کرتے ہیں اطمینان سے. لیکن جہاں عبادت کا معاملہ ہے جلد بازی، رکوع جلدی کرتے ہیں. کیوں جلدی؟ اطمینان سے رکوع کریں آپ، اور رکوع کی تسبیحات پڑھیں. کیا ہے رکوع کی دعا؟ سبحان جی ربی العظیم پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی. آپ وہ کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، عبادت کر رہے ہیں اللہ کی. اور اس سے پہلے جو شیخ نے بیان کیا خطیب صاحب نے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہے سورہ فاتحہ والوں جلدی پڑھتے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ جبکہ حدیث میں تعریف آئی، وہ حدیث خطیب صاحب نے ذکر کی، جس حدیث میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف. جب بندہ کہتا ہے نماز میں الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. جب بندہ کہتا ہے اپنی نماز میں مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان. بندہ کہتا ہے نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا معنی ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ، یہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز آدھی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کہتا ہے یہ بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو وہ دیا. کیا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ ہدایت. تو اللہ جواب دے رہا ہے. ہم ایک ایک آیت پر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہہ رہا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف. کیسے جلدی پڑھیں؟ عبادت ہے، یہ نماز ہے.
کیوں جلدی جلدی سورہ فاتحہ پڑھیں آپ؟ اسی طریقے سے وہ حدیث بھی امام صاحب نے ذکر کی کہ اگر جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام ولضالین کہتے ہیں تو آمین امام کہیں، پیچھے کے لوگ آمین کہیں، سب آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف کرے. سبحان یہ سب فضیلت ہے. لہٰذا عبادت کو بہتر طریقے سے، بہترین صفت پر احسن طریقے سے، اکمل طریقے سے ادا کیا جائے تاکہ وہ عبادت اللہ کی مقبول. رکوع اطمینان سے کریں. رکوع میں پیٹ سیدھی نہیں کرتے لوگ، وہی غلطیاں ہیں. رکوع میں گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے ہاتھوں سے، ہے نا، اور سیدھے کھڑے ہونا. مجبوری الگ چیز. اطمینان سے رکوع کریں، رکوع کی دعائیں پڑھیں، پھر سر اٹھائیں، سمی اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد. تمام الفاظ جو ہے حدیثوں سے ثابت ہے، پڑھیں آپ اطمینان سے. بعض لوگ دیکھیے یہ رکوع ہے نا، میں بیٹھا ہوا ہوں بتا نہیں رہا ہوں، سمجھے آپ. رکوع سے سر اٹھائیں، سمی اللہ لمن اللہ، فوراً سجدے میں. حدیث میں کیا ہے یہاں آج درس میں جو خطبے میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کھڑے ہو ثم رفع راسک حتی تعتدل تطمئن تستوی، یہ الفاظ ہیں حدیث میں. جب تم اپنے سر کو رکوع سے اٹھاؤ تو مکمل کھڑے رہو، صحیح سیدھے سیدھے کھڑے رہو. سیدھے کھڑے ہی نہیں ہوئے، چلے گئے سجدے میں. کتنے لوگ کرتے ہیں ایسے غلطی؟ ایسی تو غلطی ہوئی تو نبی علیہ السلام نے لوٹایا نا بار بار کہ جاؤ نماز پڑھو. تم نے نماز نہیں پڑھی الفاظ ہیں کیونکہ جلد بازی ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی فرمایا جب تم سر اٹھاؤ رکوع سے تو سیدھے کھڑے رہو. دعائیں ہیں وہ پڑھیں آپ. ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی آئی ہے دعا. اور فرشتے آپس میں وہ لڑ رہے تھے کہ اس دعا کو کون لے کے جائے. فضیلتیں آئی ہیں. چلیے سجدہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدے میں جاؤ اطمینان سے سجدہ کرو حتی تطمئن ساجدا. سجدہ کس کو کرنا ہے؟ کس کو بھائی سجدہ؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. سورج، اللہ قرآن میں کہتا ہے سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا. ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں بھائی. قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے سیدھے طریقے سے، صحیح یا سجدہ نہیں کرتے تھے اللہ کو، بلکہ پتہ نہیں کہاں کہاں مخلوق کے جگہ جا کر یا در بدر سجدے کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی، سجدے کی طرح دعوت دی جائے گی. قرآن کی آیتیں موجود ہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا يستطيعون وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی، سجدے کے لیے بلایا جائے گا. کچھ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے. ان کو کیوں؟ ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب وہ صحیح سالم تھے. مطلب سجدہ کر سکتے تھے نماز میں اللہ کو لیکن نہیں کیے. اور قیامت کے دن چاہیں گے کریں اللہ کی پنڈلی کو سجدہ، لیکن ان کی پیٹھ کو یا ان کے جسم کو سخت کر دیا جائے گا، وہ چاہ کر بھی سجدے میں جھک نہیں سکتے. یہ سزا ہوگی دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے. لہٰذا ہم سجدہ کریں اپنے رب کو. اور سجدہ 7 ہڈیوں پر کیا جاتا ہے، حدیث میں ذکر اس کا موجود ہے. اس میں بھی غلطیاں. کتنی عورتیں کوہنیوں کو، کتنے مرد کوہنیوں کو زمین پہ ٹکاتے ہیں، کوہنیوں کو رکھتے ہیں نا نماز میں. کوہنیوں کو اٹھانا ہے یا بچھانا ہے؟ اٹھانا ہے. 7 اعضاء کیا ہیں؟ 7 ہڈیاں. 2 پیر، بعض لوگ پیر بھی نہیں رکھتے، ایک پیر کو اوپر رکھتے ہیں. خطیب صاحب اشارہ کر کے بتا رہے ہیں خطبے میں، انہوں نے جملہ ذکر کیا. بعض لوگ 2 پیر نہیں رکھتے ہیں. 2 پیروں کو رکھنا چاہیے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح روایت ہے، باب بھی باندھا ہے، دونوں پیروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملایا کرتے. چیپٹر ہے باقاعدہ، امام ابن شیبہ رحمہ اللہ نے باندھا ہے. مجھے یاد ہے طالب علمی کے دور میں جو ہے اس حدیث پر جو ہے وہ تخریج کی گئی تھی. بہرحال تو 2 پنڈلیوں کو دو اپنے کیا بولتے ایڑیوں کو، عفواً 2 ایڑیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاتے تھے. تو پیر رکھنا ہے، ایک دونوں پیر، یہ پیروں کی انگلیاں مراد، یہ نہیں کہ ایک پیر رکھ کر ایک پیر کو اوپر رکھ رہے ہیں، غلط ہے. اچھا 2 ہو گئے. اور کیا ہے؟ 2 گھٹنے ہیں، 4 ہو گئے. اور کیا ہے؟
دو سجدے کی بات کر رہا ہوں. دو ہتھیلیاں ہیں، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. اور ایک کیا ہے؟ ناک. ناک یا پیشانی خالی، ناک اوپر پیشانی نیچے، یہ دونوں، کیونکہ یہ دو ایک، پیشانی ناک ملا کر ایک، یہ 2 3، 2 گھٹنے 5، 2 پیر 7. یہ کہاں سے آ گیا؟ حدیث میں پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثالیں دی ہیں کہ وہ کتا جیسے بیٹھتا ہے ویسے مت بیٹھو سجدے میں، بالکل ان چیزوں کو بچھا کر فرش پر، غلط ہے، منع کیا گیا. اور مثال کتے کی دی، ایسے مت کرو سجدہ. اچھا اس سے پہلے بتانا بھول گیا، خطبے میں جو ہے وہ بھی خطیب صاحب بتا رہے تھے، کون سی وہ مسئلہ کہ سر جب اٹھاتے ہیں رکوع میں، رکوع سے سمیع اللہ علیہ حمیدہ کہتے ہیں سر اٹھاتے ہیں. یہ تو اکیلے ہوں تو ٹھیک ہے آپ، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو جب تک امام نہ اٹھائے آپ مت اٹھائیں. امام کی تابع داری کرنی ہے، امام کو رکھا گیا ہے تاکہ اقتداء کریں اس کی. انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا، امام کو رکھا گیا ہے اقتداء کے لیے، فالوئنگ کے لیے. تو جب امام اللہ اکبر کہے آپ اللہ اکبر کہیں، ساتھ میں نہیں، بعد میں. اللہ چلے گئے وہ بھی اللہ اکبر. امام کہہ یاد ہے نا خطبے میں جمعہ را ابھی آیا ہی نہیں، اللہ اکبر، را بر ہے نا، را آخر یہ را سنو، اس کے بعد جاؤ. امام اللہ اکبر کہہ کے جائیں اس میں رکوع میں، آپ جائیے اللہ اکبر سٹارٹ، امام کے ساتھ جا رہے، ساتھ نہیں ہے، نہ بیفور نہ وتھ بلکہ آفٹر انگریزی. نہ پہلے جائیں امام سے رکوع میں، سجدے میں، دوسری رکعت میں، سلام پھیرنے، ہر چیز میں پہلا نہ کریں، نہ ساتھ میں کریں بلکہ بعد میں کریں. تاخیر بھی نہ کریں، بعد میں، اور بولنے کے بعد اللہ اکبر آپ بھی اللہ اکبر. امام رکوع میں گئے آپ رکوع میں جائیں، سجدے میں امام گئے آپ سجدے میں جائیں. امام اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے، آپ جھکیے سجدے کے لیے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جب صحابہ رضی اللہ عنہم نماز پڑھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے نیچے تشریف لے جاتے زمین پر، جھکتے اور اپنی مبارک پیشانی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رکھتے، صحابہ جھکتے. دیکھیے یہ ہے اقتداء. کیوں؟ اگر یہ اقتداء نہیں ہوگی، پھر وہ حدیث خطبے میں ذکر کی گئی ہے، اگر کوئی امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھاتا ہے تو وہ اللہ سے ڈرے کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا. جی معمولی مسئلہ نہیں ہے بھائی. سر اٹھائے امام، اس سے پہلے آپ اٹھا رہے ہیں. کتنے لوگ ساتھ میں اٹھا دیتے امام کے سر، امام بھی سر اٹھائے ساتھ میں یہ بھی اٹھائے. پتہ نہیں کس بات کی جلدی ہے. نہیں جلدی نہیں ہوگی، شاید تعلیم میں غلطی ہوگی نا عبید بھائی. ہاں پرابلم وہاں ہوتا ہے پیچھے، وہ بچپن میں جو سکھایا نا وہاں پر مسئلہ ہو گیا، اور وہ مسئلہ چلتا رہا، غلط ویر لگا دیے تو وہی چل رہا ہے، سسٹم پورا خراب ہو گیا. تو انسان اللہ سے ڈرے نماز میں، اپنے سر کو اس سے پہلے نہ اٹھائے، کس سے پہلے؟ امام سے، ورنہ جو ہے اس کا سر جو ہے گدھے کا سر نہ. چلیے سجدہ ہو گیا، سجدے کے بعد بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو. 2 سجدوں کے درمیان دعا ہے، نہیں پڑھتے لوگ اکثر، رب اغفر لی رب اغفر لی دعا ہے نہیں پڑھتے ہیں. اور ایک دعا بھی اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی نہیں پڑھتے ہیں. پھر حدیثوں میں کوے کی طرح ٹونکے مت مارو، یہ بھی الفاظ ہیں، پڑھ کے دیکھیں نا، کتاب الصلاح کی احادیث کو پڑھ کر دیکھیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی ہیں نماز کے متعلق، جو بخاری مسلم سب اس کتابوں میں موجود ہیں، اردو انگریزی میں ترجمہ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا فرمایا جب تم دوسرا سجدہ کرو تو وہ بھی اطمینان سے کرو، پھر اٹھو تو اطمینان سے اٹھو، اور باقی پوری نماز میں ویسے 1 رکعت کی تعلیم دے دی تو باقی ظاہر بات ہے دوسری رکعت بھی ویسی پڑھنی ہے، تیسری ہے تو وہ بھی ویسی پڑھنی ہے، چوتھی ہے تو وہ بھی ویسی پڑھنی ہے. اگر ایسے تم پڑھتے ہو تو آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمت صلاۃ کا، تمہاری نماز پوری ہو. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نماز مکمل ہو، صحیح ہو؟ سنت کے مطابق پڑھنا چاہیے، جلد بازی سے بچنا چاہیے، اور اطمینان سے نماز کے افعال کو انجام دینا چاہیے. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، چند منٹ کی نماز ہوتی ہے، اور اسی نماز کے لیے
جو کہ عبادت ہے. عبادت کے لیے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہماری زندگی کی تمام ضروریات ہم کو پہنچا رہا ہے. رات دن کھانا پینا سانسیں اور نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے تاکہ زندگی رہے, اور زندگی دی تاکہ عبادت کریں, اور عبادتوں میں سب سے بڑی بات نماز ہے. لہٰذا اللہ سے میں اور آپ ڈریں, اپنی نمازوں کو درست کریں, نماز کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں, پریکٹیکل ان کو سکھائیں گھروں میں کہ کس طریقے سے وہ نماز پڑھیں. اور جہاں تک اکیلے نماز پڑھنے کا تعلق ہے, اگر آپ صحرا میں ہے, سفر میں ہے, تو اذان اور اقامت دینی ہے. یہ بات یاد رکھیں, حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ واجب نہیں ہے لیکن احسن ہے, اچھی چیز ہے, اس کا بڑا فائدہ بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, جب اب جیسے راستے میں جا رہے ہیں, آپ مدینہ جا رہے ہیں, دمام جا رہے ہیں, کہیں راستے میں ٹائم ہو گیا یا طائف جا رہے ہیں, آپ کو جو ہے نماز کا وقت ہو گیا, آپ گاڑی کھڑی کر دیا, اذان ہے, اذان اقامت, پھر نماز پڑھ. آپ کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ایک بہت بڑی تعداد جنوں کی پڑھتی ہے نماز, بہت بڑی تعداد جو مخلوق, اللہ کی مخلوق نماز پڑھ. جب اذان دے دو گے آپ اور اقامت دو گے اور نماز پڑھو. جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے گھر میں, اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا خطبے میں, اور جو گھر میں اکیلی نماز پڑھتی ہے تو ظاہر بات ہے تو اذان اور اقامت نہیں دے گی. ہاں مسجد میں آ کر جماعت لوگوں کے ساتھ پڑھ لیتے تو یہاں اقامت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ چند مسائل تھے جو آج کے خطبے میں بیان کیے گئے. کوشش کریں اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کریں. کیا فائدہ 50 سال انسان نماز پڑھے اور آخر میں کہا جائے تم نے نماز نہیں پڑھی, جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی. 50 سال ایک ایک دن کی 5 نمازیں ہیں, تو اسی لیے بہت ضروری ہے. اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق ہمیں معلوم ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں, برا بھلا نہیں کہا, ان کو غصہ نہیں کیا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی, پھر سے نماز پڑھ لو. اور ان کے دل میں بھی جو جذبہ تھا, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لی. فرمایا کہ اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا نماز کیسے پڑھنی ہے, یہی میرا طریقہ ہے نماز کا, آپ سکھا دیجیے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, جو آج کے خطبے میں آپ نے سنا, ابھی تھوڑی دن پہلے حدیث میں آپ نے سنا. اللہ سے دعا ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح تعلیم لینے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادتوں کو درست کرنے والا بنا دے, عبادتوں کو تو قبول کر دے, اور اس کا بہتر سے بہتر اجر ہمیں عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.